السلام علیکم۔ آج ہم جیم، چے، ہے اور خے کو پہچانتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اس کی آدھی شکل کو جانتے ہیں۔ ان کی آدھی شکل اور جب دوسرے حرف کی پوری شکل ایک ساتھ ملتی ہے تو کیسی دکھتی ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس ویڈیو میں۔ دیکھیے اس میں جیم ہے اور الف ہے۔ جیم الف زبر بھی ہے تو جیم الف زبر جا، ٹھیک ہے۔ جیم بے زبر جب، جیم بے زیر جب، جیم بے پیش جب، جیم زبر جج۔ دیکھیے یہ جیم ہے، جیم کی آدھی شکل بھی موجود ہے، پوری شکل بھی موجود ہے اور اس کے اوپر زبر بھی ہے۔ جیم زبر جج، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے جیم زیر جج، جیم پیش جج، جیم دال زبر جد، ٹھیک ہے۔ جیم دال زیر جد، جیم دال پیش جد۔ خیر یہ زبر خر، خیر یہ زیر خیر، خیر یہ پیش خر، یہ سین کے ساتھ ہے۔ خے سین زبر خس، ٹھیک ہے۔ خے سین زیر خس، خے سین پیش خس۔ خے شین زبر خش، خے شین یہ شین کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ خے شین زیر خش، خے شین پیش خوش۔ دیکھیے اب سواد سے ملا ہوا ہے۔ جیم سواد زبر جس، ٹھیک ہے۔ جیم سواد زیر جس، جیم سواد پیش جس۔ ابھی زواد کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ جیم زواد زبر جز، جیم زواد زیر جز، جیم زواد پیش جز۔ اب ہے تو کے ساتھ، ہے تو زبر حت، ٹھیک ہے۔ ہے تو زیر ہت، ہے تو پیش ہت۔ جیم عین زبر جا، ٹھیک ہے، عین کے ساتھ ہے یہ۔ جیم عین زیر جی، جیم عین پیش جو۔ جیم فے زبر جف، جیم فے زیر جف، جیم فے پیش جف۔ ابھی قاف کے ساتھ، جیم قاف زبر جق، جیم قاف زیر جق، جیم قاف پیش جق۔ چے کاف زبر چک، چے کاف زیر چک، چے کاف پیش چک۔ چے لام زبر چل، چے لام زیر چل، چے لام پیش چل۔ چے میم زبر چم، چے میم زیر چم، چے میم پیش چم۔ جیم نون زبر جن، جیم نون زیر جن، جیم نون پیش جن، ٹھیک ہے۔ جیم ہے زبر جہ، جیم ہے زیر جہ، جیم ہے پیش جہ۔ اب غور کریے دوستوں کہ کہیں پر جیم کہیں پر ایک نقطہ ہے، کہیں پر 3 نقطہ ہے، کہیں پر اوپر کی طرف ایک نقطہ ہے، کہیں نیچے کی طرف ایک نقطہ ہے، کہیں پر 3 نقطہ ہے۔ تو یہ آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ جیم میں ایک نقطہ ہوتا ہے تو وہ نیچے کی طرف ہی ہوگا یا بیچ میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ چے بیچ میں ہوتا ہے اور ہے میں نقطہ ہی نہیں ہوتا ہے، ہے اس طرح ہم پہچانیں گے۔ اور جو خے ہوتا ہے اس کے سر پر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے ہم الفاظ کو غور سے دیکھیں گے اور غور سے دیکھنے کے بعد اس کو پڑھیں گے۔ ایک بار سے نہیں ہوتا ہے تو آپ بار بار پڑھ سکتے ہیں اور ویڈیو کو بار بار 2-3 مرتبہ دہرائیں گے تو آپ کو اچھے سے پڑھنا آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو کتاب سے پڑھیے، اگر آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تو اس کا اسکرین شاٹ لے کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آج ہم پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنا بھی سکھائیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کم سے کم 5 الفاظ لکھ لیتے ہیں۔ چلیے جیسے ہم لکھتے ہیں جب، اگر ہم کو جب لکھنا ہو تو کیسے لکھیں گے؟ دیکھیے جیم کی تب آدھی شکل ہوگی اور پھر اس میں بے ملائیں گے اور جب ہو جائے گا یہ جیم بے زبر جب۔ اگر مان لیتے ہیں ہم کو چل لکھنا ہو تو کیسے لکھیں گے؟ چل لکھنے کے لیے چے کی آدھی شکل دیں گے، ٹھیک ہے۔ سے چے لکھ رہے ہیں، اس میں کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ 3 نقطے ہوتے ہیں۔ پھر اس میں لام، چے لام زبر چل۔ دوستوں میرے پین کو اگنور کریے گا، میرا پین نہیں مل رہا ہے تو میں کروش کا سہارا لے کر کے لکھ رہی ہوں۔ اس سے میری ہینڈ رائٹنگ میں بھی فرق آ سکتی ہے، لیکن اس کو اگنور ماریے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب ہم دوسرا حرف لکھتے ہیں جیم، اس کے ساتھ نون ملائیں گے اور زیر اگر ملا دیا
تو ہو جائے گا جن. ٹھیک ہے. اب ہم خط لکھیں گے. خط میں کیا کیا ہوتا ہے؟ خ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں تو ملائیں گے تو ہو جائے گا خط. دیکھیے خ تو زبر خط. ٹھیک ہے. ابھی ہم لکھیں گے چک. اس چک میں کس چیز کی آواز آ رہی ہے؟ چے کی آواز آ رہی ہے اور کاف کی آواز آ رہی ہے. چھوٹی کاف بولتے ہیں کیونکہ بڑی قاف ہم کس کو بولتے ہیں؟ جس میں 2 نقطے ہوتے ہیں، وہ بڑی قاف ہوتا ہے. اس کے بولنے کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے. تو چلیے چے کاف زبر چک. آج کا ویڈیو یہیں تک ہے، اور آپ بتائیں گے اب کہ ہم نے یہ جو 5 الفاظ پڑھے ہیں اس میں سے ایک لفظ ہے خط. تو اس میں اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں یہ بتائیے، اور اس میں خ کے ساتھ اور کون سا حرف جڑا ہوا ہے وہ بھی بتائیے کمنٹ میں. آپ کے کمنٹ کا ہمیں انتظار رہے گا. اللہ حافظ. تو چلتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اور آپ لوگ سبھی کو ہیپی انڈیپینڈنس ڈے.